الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. دیکھو بیوی کے حقوق کے بارے میں باتیں چل رہی تھی. گزشتہ بتایا تھا کہ بیوی پر کیا ذمہ داری ہے. شریعت نے اس کو گھر میں قید رکھا ہے اور ساری ذمہ داری شوہر پر ڈالی ہے. اور جو ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے کہ بیوی ساس سسر کی بھی خدمت کرے اور نندوں کی بھی خدمت کرے، تو یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہے. وہ کرے تو اس کے اخلاق ہے. یہاں پر بات آئی تھی. اب ایک بات اور سنیں، وہ تو شریعت کا قانون تھا، وہ بتا دیا ہے، اس سے غلط فہمی میں نہ جائے، یہ بتانا ضروری ہے. اب عورت کے لیے ایک پابندی کیا ہے، کیونکہ شریعت نے کہا کہ تمہارے گھروں میں مقید ہے، تو اس کی تفسیر سن لو کہ عورت کو اجازت کے بغیر باہر جانا جائز نہیں. لیکن ایک قانون اس کے ساتھ اور بھی سن لے، ورنہ معاملہ الٹا ہو جائے گا ایک طرف کی بات سنیں گے تو. اس لیے کہ لوگ جب ایک طرف کی بات سن لیتے ہیں تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کل تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کھانا پکانا عورت کے ذمہ شرعاً واجب نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں مقید رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے کہیں جانا جائز نہیں. یہ گھر میں جب جی چاہے نکل جائے، نہیں، اجازت کے بغیر کہیں جانا جائز نہیں. لہذا جس طرح فقہاء کرام نے، یعنی فقی مسائل جو ہے، فقہاء کرام نے کھانے پکانے کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اسی طرح فقہاء نے یہ قانون بھی لکھا ہے کہ اگر شوہر عورت سے یہ کہہ دے کہ تم گھر سے باہر نہیں جا سکتی اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنے نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ اس کے والدین سے بھی ملنے کے لیے جانے سے منع کر دے، تو عورت کے لیے ان سے ملاقات کے لیے گھر سے باہر جانا جائز نہیں. یہ بھی ایک طرف ہے. ہاں، البتہ اگر والدین اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جائے تو اب شوہر ان والدین کو ملاقات کرنے سے نہیں روک سکتا، آنے دو. لیکن فقہا نے اس کی بھی حد مقرر کر دی ہے کہ اس کے والدین ہفتے میں ایک مرتبہ آئے اور ملاقات کر کے چلے جائیں. یہ اس عورت کا حق ہے، شوہر اس سے نہیں روک سکتا، لیکن اجازت کے بغیر اس کے لیے جانا جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان اس طرح توازن، برابری کیا ہے کہ عورت کے ذمے قانونی اعتبار سے کھانا پکانا واجب نہیں، تو دوسری طرف قانونی اعتبار سے اس کا گھر سے باہر نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں. جی آواز آ رہی ہے نا؟ دونوں مل کر دیکھو. اب کیا ہے، یہ تو قانون بتایا تھا کہ بھائی دیکھو اس طرف سے یہ قانون ہے، اس طرف سے یہ قانون، یہ شریعت بتائی. اب آگے سنو. دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائے. دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائے، یہ قانون کی بات تھی. لیکن حسن سلوک کی بات یہ ہے، اخلاق کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے، وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے اور یہ اس کی خوشی کا خیال رکھے. بس وہ قانون کی طرف چھوڑو، دونوں محبت سے مل کر زندگی کی گاڑی کو چلاوے. ہاں، وہ اس کے خوشی کا خیال رکھے اور یہ اس کی خوشی کا خیال رکھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے درمیان یہ تقسیم کار فرما رکھی تھی.
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کے تمام کام انجام دیتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر کے تمام کام انجام دیتی تھی، اور اس طریقے سے گھر کی گاڑی چل رہی تھی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تو ہم جو گھروں میں خدمت کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کرتی تھی جی، اور مرد باہر جو ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یہ بھی سنت ہے، کہ جس طریقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے، کام انجام دے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہر وقت نہ پڑے رہے اور اس پر جھگڑا نہ کرے، یہ میرے ذمہ واجب نہیں، وہ کہ میرے ذمہ واجب نہیں، اب جھگڑ پڑے۔ ہاں، اب بیوی نے سب سنا تو کبھی کبھی مستی میں آئے گی تو کہے گی کہ یہ میرے ذمہ نہیں ہے، ہاں، تو پھر یہ نہیں ہے محبتوں سے چلانا، یہ میرے ذمہ نہیں، وہ میرے ذمہ نہیں، چھوڑ دو۔ بلکہ ہم کوئی ہمارا حق ادا نہ کرے تو ہم اس کا حق تو ادا کریں، ہم اس کا حق ضرور ادا، اس نے میرا نہیں کیا میں اس کا نہ کروں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اپنے حق کو معاف کرے اور دوسرے کے حق کو ادا کرے، یہ ہے اکرام مسلم کا خلاصہ جی۔ دونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہر وقت نہ پڑے رہے، بلکہ شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرے، یعنی اچھائی سے رہنے کا معاملہ کرے، اور فطری تقسیم بھی ہے کہ گھر کے کام بیوی کے ذمے اور باہر کے کام شوہر کے ذمے ہو، اس طرح دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائے جی۔ تو ابھی ٹھیک ہے نا، کل تو غصہ آ رہا ہوگا مردوں کو، آج سب برابری ہو گئی، اس لیے سب بیویاں بھی ٹھنڈی ہو گئی کہ بہت جوش میں نہ آوے، بلکہ دونوں مل کر زندگی گزارے۔ ہاں، اگر بیوی کوئی غلطی کرے تو پھر کیا کرے؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ فان فعلن فاهجروهن فی المضاجع واضربوهن ضربا غیر مبرح فان اطعن فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ ہاں، اگر وہ عورتیں گھر میں کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو وہ بے حیائی کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق قرآن کی آیتیں ہیں کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے تو اس کے لیے 3 طریقے اصلاح کرنے کے بتائے تھے، وہی ہے کہ پہلے ان کو نصیحت کرو، ہے نا، کہ پہلا ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور اگر اس کے ذریعے سے باز آ گئی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ختم ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے کہ نہیں وہ اپنی حرکتوں سے اپنی غلطیوں سے باز نہیں آ رہی ہے تو ان کا پھر بستر الگ کر دو، ہاں، یعنی الگ الگ رہے جی، تو بستر الگ کر دو۔ اور پھر بھی اگر باز نہ آئے، اگر اس کے باوجود بھی توبہ استغفار کر لیا اور ختم ہو گئی کہ اب نہیں کرنا ہے، بھول ہو گئی، تو پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو بدرجہ مجبوری اس بے حیائی پر مارنے کی بھی اجازت ہے، 3 درجہ، بشرطے کہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو، جیسے پچھلا بتایا تھا۔ اور اس کے بعد اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، چلو اس کے بعد بھی اگر بات مان لیا اور باز آ جائے تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو، پھر اس کے پیچھے پیچھے مت پڑو، کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو، یعنی ان کو مزید تکلیف پہنچانے کی گنجائش نہیں ہے، چھوڑ دو، جب بات مان گئے چھوڑ دیں گے، ختم۔ خبردار، ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو جی، ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے مردوں پر کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور ان کے لباس میں، ان کے کھانے میں، اور ان کی دوسری ضروریات جو تمہارے ذمہ واجب ہے تم ان میں احسان سے کام لو،
احسان سے، اچھائی سے کام لو. صرف یہ نہیں کہ انتہائی ناگزیر ضرورت پوری کر دی، بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اس ضرورتوں کو پورا کر دیا، بلکہ احسان یعنی فراخ دلی اور کشادگی سے کام لو. ذرا دل کو بڑا رکھے، بہت زیادہ کنجوسی نہ کرے، باوجود ہے کہ مال ہے پھر کنجوسی یہ نہ ہو. اور تو دل سے لے، یہ بہت زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرے، اعتدال کا معاملہ ہو، اور ان کے لباس اور کھانے پر خرچ کرو. جی تو یہ باتیں ہو گئی. اب آگے سنو، بیوی کو جیب خرچ الگ دیا جائے. ہاں ہاں الحمدللہ بولتے سر. دیکھو، بیوی کو جیب خرچ الگ دیا جائے. گھر کا خرچہ تو دیتے ہیں لیکن جیب خرچ نہیں دیتے. جیب خرچ الگ ہو، پاکٹ منی جس کو کہیں گے. یہاں 2-3 باتیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں جن پر حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں جہاں بجا زور دیا ہے، اور عام طور پر ان باتوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے. جی پہلی بات جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ نفقہ صرف یہ نہیں کہ بس کھانے کا انتظام کر دیا اور کپڑے کا انتظام کر دیا، یعنی ضروریات جو ہے گھر کی، تو بولے جو کچھ بھی لے آئے کھانے پینے اور مکان کا انتظام کر دیا تو بولے میری ذمہ داری ختم ہوگی. تو فرمایا صرف یہ نہیں، یہ بھی ہے، بلکہ نفقہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بھی کچھ رقم بطور جیب خرچ کے، پاکٹ منی کے بیوی کو دی جائے. جی یہ دیا جائے پاکٹ منی، جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سکے. وہ آزادی، وہ اس کا پیسہ ہے، اس پر پوچھنا نہیں ہے کہ کہاں لگایا، اس پر نہیں پوچھا جائے. ہاں گھر کا خرچہ دیا تھا کیوں ختم ہو گیا، کیا ہوا، وہ اور بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو جو دیا ہے اب وہ مہینے کے اپنے حساب سے طے کر لے، تو اس سے بھی کیا ہے ان آپس میں محبتیں بڑھتی ہے. اور اس کو بھی کچھ خرچ کرنا ہو تو وہ اپنے حساب سے خرچ بھی کر سکتی ہے، جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سکے. بعض لوگ کھانے اور کپڑے کا تو انتظام کر دیتے ہیں لیکن جیب خرچ کا اہتمام نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیب خرچ دینا بھی ضروری ہے. ہاں وہ گفٹ ہو جاتا ہے، جیب خرچ دینا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرماتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو کب؟ جبکہ وہ گھر میں مقید ہو تو. لیکن اب وہ کہتے کہ میں بھی جاب پہ جاؤں، ہاں تو پھر اس وقت سارا مسائل بدل جائیں گے. بھائی اگر شوہر کی تو خوشی نہیں ہے لیکن اس نے تو ڈگری لی ہے اور اسی لیے لی ہے کہ میں اپنا کماؤں، میں کیوں شوہر پر ڈیپینڈ رہوں. تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. دیکھو شریعت کیا کہہ رہی ہے، تمہیں ڈیپینڈ رہنا ہے اور اس ڈیپینڈ رہنے میں ہی تمہاری عزت ہے، شریعت نے بتایا ہے. اور اگر ڈیپینڈ نہیں رہیں گے تو تم نے شریعت توڑی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ بھائی تم اس کو جیب خرچ بھی دو. یہ کیوں دیا؟ آج تو پاکٹ منی کے لیے بولے میں سائٹ بزنس کروں. تو یہ سب نہیں ہے. گھر میں مشورے سے، گھر میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے کرو، آپس کے مشورے. وہ اپنے حساب سے اور بغیر اجازت کے یہ بالکل جائز نہیں. کیونکہ آپ بتائیں نا، گھر سے باہر نکلنا، دوسروں سے بات کرنا یا جو کچھ بھی ہے وہ سب شوہر کی اجازت سے ہوگا. جب وہاں مسئلہ اتنا بتایا ہے تو یہاں پر بھی مسئلے اتنے بتائے کہ ادھر سے تاکید کی ہے تو ادھر سے بھی تاکید کی ہے. اس لیے فرمایا دونوں محبتوں سے رہو، وہ کھینچا تانی مت نہ کرے اور جھگڑے نہیں، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے چلے. تو یہ بھی دھیان رکھے کہ گھر میں جب مقید ہے تو اس کو جیب خرچ بھی دیا جائے. لیکن آج تو ہمارے اندر اتنا وہ آ گیا کہ نہیں ہم اپنا جیب خرچ نکالیں گے. یہ کہاں کی شریعت آ گئی؟ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جو ہمارے اندر بھی عام ہو گیا
اور ہم سوچتے ہیں ہم بھی کمائیں گے. یہ کچھ نہیں ہے جی. اس لیے انسان کی بہت سی ضروریات ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرماتا ہے یا اس کو بیان کرتے ہوئے الجھن محسوس ہوتی ہے. اس لیے کچھ رقم بیوی کے پاس ایسی ضروریات کے لیے بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسرے کی محتاج نہ ہو. یہ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ جو لوگ یہ جیب خرچ نہیں دیتے وہ اچھا نہیں کرتے. آج ساری بیویاں خوش ہو جائے گی کہ ہمیں جیب خرچ ملے گا. جی اچھا، اب خرچ جو دیتے ہیں خرچہ بھی کتنا دینا چاہیے، اس میں کنجوسی زیادہ نہ ہو. خرچ میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، دل کو بڑا رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں اچھا سلوک کرو. یہ نہ ہو کہ صرف قوت لا یموت دے دی. قوت لا یموت یعنی اتنا دیا کہ جس سے مر نہ جاوے، بس خالی زندہ رہے. اس کو کہتے قوت لا یموت، یعنی اتنا کھانا دے دیا جس سے موت نہ آئے کہ بس اتنا دے دو پھر زندہ رہے، پھر جب موت کے قریب ہو جائے پھر تھوڑا دے دو، بس زندہ رہے. تو اس کو کہتے قوت لا یموت. دوسرے الفاظ میں کہیں گے کنجوسی. جس سے موت نہ آئے، بلکہ احسان کرو. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آمدنی جو اپنی انکم ہے اس کے معیار کے مطابق کھلے دل سے کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اس کو دے. گھر کا خرچہ اس کو دے. بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان رہتا ہے، یعنی اندر پریشانی رہتی ہے کہ شریعت میں ایک طرف تو فضول خرچی اور اسراف کی ممانعت آئی ہے اور دوسری طرف یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر کے خرچ میں تنگی مت کرو. دیکھو ہوتے ہیں نا بعض مفتی خود بخود، تو بولے ایک طرف تو شریعت نے، کیونکہ ان کو کنجوسی کرنا ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت نے تو فضول خرچی سے منع کیا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں گھر کے خرچ میں تنگی مت کرو بلکہ کشادگی سے کام لو. اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں حد فاصل کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے اب اس کے حدود کیا ہے کہ کون سا حد ہے کہ جو کشادگی ہوگا اور کون سا حد ہے جو کنجوسی ہوگا. تو وہ حد معلوم ہونا ضروری ہے. کون سا خرچہ اسراف میں داخل ہے اور کون سا خرچہ اسراف میں داخل نہیں ہے، اس کے حدود متعین کر دیں گے. جی دیکھو، تو اس کے لیے بتایا رہائش جائز اور آسائش ناجائز. رہائش جائز، آسائش بھی جائز ہے، لیکن اس کے بعد آتا ہے نمائش، یہ ناجائز ہے. اس خلجان کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں فرمایا، یعنی گھر، کہ ایک گھر وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو. مثلا جھوپڑی ڈال دی یا چھپر ڈال دیا، اس میں بھی آدمی رہائش اختیار کر سکتا ہے. ایک گھر تو وہ ہے. یہ تو پہلا درجہ ہے جو بالکل جائز ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو اور ساتھ میں آسائش بھی ہو. مثلا مکان پختہ مکان ہو، اچھا مکان بنا ہوا ہے، رنگ روگن لگا ہوا. پہلا والا مکان کیا تھا؟ مباٹی والا، پترے والا، جو چھت لگا کچا ہے، دیواریں کچی ہے، تو پھر وہ بھی ایک رہنے کے قابل ہے. دوسرا مکان وہ ہے جو پورا پختہ ہے، رنگ روگن ہے، ہر چیز کی اس میں سہولتیں ہیں، اس کو آسائش بھی کہتے ہیں. مثلا پختہ مکان ہو جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے اور گھر میں آسائش کے لیے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے. فیسیلیٹی ہم گھر میں رکھتے ہیں کہ اس میں ایک بیڈ روم بھی ہو اور ایک اس میں 2 ٹوائلٹ باتھ روم بھی ہو، ایک طرف ادھر ہو مہمانوں کے لیے، تو یہ ساری آسائش ہے کہ جس میں خود بھی اچھی طریقے سے رہ سکے. تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. انسان آرام سے رہ سکتا ہے، کام کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اور یہ بھی اسراف میں داخل نہیں. مثلا ایک شخص وہ ہے جھوپڑی میں بھی زندگی بسر کر سکتا ہے اور دوسرا شخص جھوپڑی میں نہیں رہ سکتا، اس کو تو رہنے کے لیے پختہ مکان چاہیے. پھر اس مکان میں بھی اس کو پنکھا بھی چاہیے، بجلی بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے. اب اگر وہ شخص اپنے گھر میں پنکھا اور بجلی اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس کو آرام حاصل ہو تو یہ اسراف میں داخل نہیں. اب بہت سے بیچارے دین نہیں جانتے،
اور کسی کا ذرا اچھا مکان دیکھ لیا تو کہتے ہیں دیکھو یہ دنیا دار ہے، اور اگر کسی مولوی کا مکان دیکھ لیا تو بس پھر تو پکے ہو گئے تو مولوی دنیا دار ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ کس نیتوں سے بنایا ہے۔ اس لیے ہر اچھا مکان بنانے والے کو دنیا دار نہ کہے، بلکہ انہوں نے کس نیتوں سے بنایا ہے، تو فرمایا یہ اسراف میں نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ آرائش اس کو کہتے ہیں، ایک کون سا تھا؟ رہائش، دوسرا آسائش، اور تیسرا آرائش۔ آرائش یعنی وہی نمائش، آرائش۔ دیکھو یاد رکھو، پہلا رہائش یعنی رہنا کوئی بھی ہو، دوسرا آسائش جس میں آرام سے اپنی فیسلٹی کے ساتھ، اور تیسرا آرائش بھی رہائش اور آسائش اور آرائش۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ مکان میں آسائش کے ساتھ آرائش بھی ہو، ہاں اور اعلیٰ ہو۔ ایک تو آسائش یعنی رہنے کے لیے اچھا پختہ مکان، اور تیسرا آرائش یعنی اس کو اور اچھا ڈیزائننگ اور سب کچھ کیا ہو، تو فرمایا یہ بھی جائز ہے، آرائش بھی ہو۔ مثلا ایک شخص کا پختہ مکان بنا ہوا ہے، پلاسٹر کیا ہوا ہے، بجلی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، لیکن اس مکان پر رنگ نہیں کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رہائش تو اسے مکان میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن رنگ و روغن کے بغیر آرائش نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی شخص آرائش کے حصول کے لیے مکان پر رنگ روغن کرائے تو شرعاً وہ بھی جائز ہے، فضول خرچ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رہائش جائز، آسائش جائز، آرائش جائز، اور آرائش کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر لے تاکہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہو، دیکھ کر دل خوش ہو جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ اب ناجائز کون سا درجہ؟ یہ وہ حدود بتا رہے کہ جیسے ہو سکتا ہے نا، بعضوں نے سوال کیا کہ بھائی گھر میں خرچہ اچھا دینا چاہیے کھلے دل سے، تو ایک طرف دوسرے کہتے ہیں کہ شریعت نے فضول خرچی منع کیا ہے، اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اسراف میں داخل ہو جاتا ہے، تو دونوں میں حد کیا ہے؟ تو حد میں 3 درجے بتائے کہ رہائش ہو تو بھی جائز، اور آسائش ہو تو بھی جائز، اور آرائش بھی، یعنی جیسے اپنا پیسہ یہ لون لے کر قرضہ لے کر نہیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں سے اگر انسان آرائش کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اب ناجائز کون سا؟ نمائش جائز نہیں۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہے نمائش، یہ جائز نہیں، یعنی دکھاوا۔ اب جو کام کر رہا ہے اس سے نہ تو آرام مقصود ہے، نمائش وہ ہے جو کام وہ کر رہا ہے اس سے نہ تو آرام مقصود ہے نہ آرائش مقصود ہے، بلکہ اس کام کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا مالدار سمجھے، یہ نمائش ہے، اور لوگ یہ سمجھے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے دوسروں پر اپنی فوقیت جتاوے اور اپنے آپ کو بلند ظاہر کرو۔ یہ سب نمائش کے اندر داخل ہے، اور یہ شرعاً ناجائز اور اسراف میں داخل ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یعنی ایک انسان اپنے گھر کے اندر ہر چیز کی فیسیلیٹی بنا رہا ہے، اس میں کیا نیت ہے اس پر، اگر اس کی نیت آرائش کی ہے تو جائز، اور اگر اس کی نیت نمائش کی ہے تو حرام۔ وہی کام ہے، کام وہی ہے، صرف نیت کے بدلنے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی اور ایک چیز ناجائز ہو جائے گی۔ مکان بناؤ، مکان بنانا جائز ہے، لیکن مکان کی ڈیزائن بناتے وقت تم نے یہ نیت کر لی ارے فلاں نے بنے تو میں تو اس سے اچھی بناؤں گا، تو گئے کام سے، نمائش ہو گئی۔ بھائی تم اپنے حساب سے اپنی کیسے راحت ہوگی، تمہیں تمہاری آنکھوں کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے تو یہ آرائش ہے تو وہ بناؤ نا۔ لیکن آج دیکھو کہاں کیا کرے گا، نفس فوراً دل میں نمائش لے آئے گا، نہیں میرے کو تو اس سے اچھے بنانے، میرے کو گھروں میں کٹن لانا ہے، صوفے لانا ہے تو اس سے اچھے لانا ہے، اور اس سے اچھے لانا ہے، آج کو وہ لانا ہے۔ بھئی کچھ بھی نہیں لاؤ، اگر اپنی آرام کے خیال سے کہ میرے کو کون سی چیز میں آرام ہوگا پھر اس کو لے آؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نمائش جو ہوتی ہے وہ آرائش کی طرح ہی ہوتی ہے، نیت کے بدلنے سے وہ منع ہو جاتی ہے کہ نمائش منع ہے۔ جی
اور آج کل تو پہلے ہی ارے لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، تو پھر تم اس کے لیے لوگوں کے لیے لا رہے ہو. نہیں، اپنی راحت ہمیشہ نیت کرو کہ مجھے اچھا لگے، میرے پاس مہمان آتے ہیں، اب چیزیں پرانی ہو گئی ہے، ذرا مہمانوں کو اچھا لگے. ایک تو مہمانوں کا اچھا لگے، مہمانوں کے آرام کا خیال ہو، دکھانا نہیں. دیکھو نمائش نہ ہو، نمائش کی نیت آ گئی تو وہی چیز فضول میں چلی جائے گی. اس لیے آرائش اور یہ دونوں بہت باریک چیز ہے. یہ جب تک اندر کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، انسان کو فوراً وہ نمائش کی طرف لے جاتا ہے. یہ اسراف ہے اور یہ فضول خرچی ہے. ابھی بہت سے لوگ بیچارے جو دین نہیں جانتے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو بس یہ مکان، کرائے کے مکان پہ جھوپڑے میں رہ کر زندگی گزارنا، ہمیں تو یہ دنیا نہیں چاہیے. تو یہ بھی غلط ہے. یہ دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا نہیں ہے. جہاں تک جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو کیوں خواہ تنگی سے زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر کبھی گزار بھی لی تو ایک انسان ہے جو بہت ہی دینی راستوں میں چلا ہے، تو وہ تو تنگی برداشت کر لے گا. لیکن وہ بچے ہیں، وہ بیوی ہے، ان کے مزاج میں تو آرائش ہے، تو کم سے کم ان کے آرام کے خاطر بنائے گا تو بھی یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بھائی میں اپنے لیے نہیں بنا رہا ہوں، لیکن یہ لوگوں کے لیے تاکہ ان کو آرام ملے. تو پھر بنانے جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی آرام ملے گا، اور ان لوگوں کا دل بھی رہ جائے گا، ان کے محبتیں بڑی دن ہمارے خاطر یہ کام کیا. تو بعض لوگ بس اپنا اپنا دیکھتے ہیں، بس مجھے نہیں پسند، نہیں کرنا. یہ مت دیکھو کہ تمہاری بیوی کو، تمہارے بچوں کو کیا پسند ہے، وہ کرو نا. جی، تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. فضول خرچی کی حد، یہی 4 درجات لباس میں بھی ہے. یہ 4 درجہ جیسے مکان میں بتایا نا، ایسے ڈریس میں بھی دیکھو کہ تم جو ڈریس پہن رہے ہو وہ کس کے لیے. ہاں، کیا اس میں بھی 4 آئے گا نا. ایک تو رہائش یعنی پہننا، سطر کو چھپانا. دوسرا آسائش، اچھا ہے. تیسرا آرائش، نہیں بہت زیادہ اچھا. تو کون سا درجہ ہے لباس کے لیے بھی؟ لباس میں پھر کھانے میں بھی تم کھانا اچھے سے اچھا کھاؤ، لیکن کس نیت سے کھا رہے ہو. بلکہ ہر چیز میں ایک شخص اچھا اور قیمتی کپڑا اس لیے پہنتا ہے تاکہ مجھے آرام ملے، اور تاکہ مجھے اچھا لگے، اور میرے گھر والوں کو اچھا لگے، اور میرے ملنے جلنے والوں کو اس کو دیکھ کر خوش ہو. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اچھا اور قیمتی لباس اس لیے سے پہنتا ہے تاکہ مجھے دولت مند سمجھا جائے، مالدار سمجھا جائے، مجھے بہت پیسے والا سمجھا جائے، اور میرا بڑا مقام سمجھا جائے، تو یہ نمائش ہے اور ممنوع ہے. دیکھو حد بتا دی شریعت نے. صرف قیمتی لباس پہننا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، کس نیت سے پہنتے ہو. نیت اچھی ہے تو دین ہے، اور نیت بگڑ گئی تو بے دینی ہے. بس. تو دیکھو ہر چیز کو دین بناؤ، جیسے پہلے سے کہتا آیا کہ ہر چیز کو دین بناؤ، اور دین بنے گا نیتوں سے. اچھے سے اچھا لباس پہننا دنیا نہیں ہے، نیت کیا ہے. نیت سے دین بنے گا، نیت سے دنیا بنے گا. اچھے سے اچھا مکان بنانا یا خریدنا، نیت کیا ہے. اچھے سے اچھا جاب یا دکان یا بزنس کھولو، لیکن نیت کیا ہے. نیت سے وہ دین بنے گا، اور نیت بگڑ گئی دنیا بنے گا. بس. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسراف کے بارے میں ایک واضح اور حد فاصل کھینچ دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ تمہاری نیتوں کے حساب سے دیکھ لو کہ اگر ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی خرچ کیا جا رہا ہے، اگر ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی خرچ کیا جا رہا ہے، یا آسائش کے حصول کے لیے، یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آرائش کے خاطر کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے، وہ اسراف میں داخل نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ اسراف میں داخل نہیں ہے. زبردستی، ہاں ٹھیک ہے، ایک چیز ہم نے لی تھی، 10 سال 15 سال ہو گئے، اب اللہ نے مال دیا ہے تو ہم اس کو کسی غریب کو دے دیں. اور ہم اب دوسرا لے آوے کہ جس کے ذریعے سے مجھے زیادہ راحت ملے، کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر اسی پر چلا رہے ہیں
تو اس پر ہم تو چل جائیں گے، لیکن ہمارے بچوں کے جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ مر جاتے ہیں. ان کے اندر ہوتا ہے کہ ذرا، کیونکہ بچے جب تک چھوٹے ہو تو کچھ نہیں، بڑے ہونے کے بعد چاہتے ہیں گھر میں ذرا یہ چیز بھی اچھی ہو، یہ چیز بھی اچھی ہو، تو لاوے بچوں کے جذبات کے لیے. تو ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی، اب ان کے لیے کام کرو. تو وہ ہے کہ نمائش کے لیے نہیں، بس. یہ ہماری دیکھو سوچ ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ہماری سوچ تو تھی پہلے والی کہ بھائی ٹھیک ہے چل جائے گا، لیکن اب بچے جس زمانے میں بڑے ہوئے ہیں، اب ان کے زمانے میں جو انہوں نے دوست احباب اپنے سب دیکھے ہیں تو وہ کچھ اور ہی تھا. تو اس میں اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن ان کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تنگ کریں گے تو یہ دعا کریں گے کہ کب یہ بڈھا بڈھی چلے جاوے، پھر اس کے بعد ان کے مال پر ہم قبضہ کریں اور سب سے پہلے گھر کے سارے سامان کو نکالے اور سارا نیا لائیں گے. بہت سارے ایسے بیچارے انتظار میں ہیں. یہ اسراف میں داخل نہیں. میں ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر میں تھا، اور واپس کراچی آنا تھا. گرمی کا موسم تھا. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ایئر کنڈیشن کوچ میں میرا ٹکٹ بک کروا دو. گرمی کا موسم تھا، کہا ایئر کنڈیشن کوچ میں میرا ٹکٹ بک کروا دو، اور میں نے ان کو پیسے دے دیے. ایک دوسرے صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ صاحب یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں. لو، یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ کر رہے ہیں، اور پھر دوسرا آتا ہے نا جاہل مفتی، تو کیا کر رہے؟ یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں. دیکھو تو صحیح، یعنی بس ایک چیز سن لیا ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، سمجھے کچھ نہیں. تو فرمایا، تو وہ صاحب فوراً کہنے لگے کہ یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنا تو اسراف میں داخل ہے. ہاں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر اوپر کے درجے میں سفر کر لیا تو یہ اسراف میں داخل ہے. ارے خوب سمجھ لو، کان کھول کے سن لو. ہاں، کس نیت، وہی بتایا نا کس نیت سے کر رہے ہو. اس لیے اللہ والوں کی اور علماء کبھی کبھی ان کو اچھی حالت میں دیکھو تو وہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ سب دنیا، یہ تو کہتے ہیں دین والے، اور یہ دنیا میں گھس گئے. نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دین والے، ان کو دین کا مطلب کہ ان کے پاس کچھ نہ ہو، اور یہ ان کے پاس آ گئی چیزیں تو کہتے ہیں تو دنیا دالے بن گئے. اللہ، کچھ سمجھے نہیں ہے کس نیت سے کر رہے ہیں. نیتوں سے دین بنتا ہے. لیکن ہمارے دماغوں میں ایک ہی بات کہ مولوی ایک تو اچھے کلاس میں سفر نہ کرے، مولوی کوئی اچھی گاڑی میں سفر نہ کرے، نہ تو پھر ان کو بیچاروں کا دل دکھتا ہے، ان بیچاروں کا دل دکھتا ہے. مولوی اگر کوئی بڑی گاڑی لے آوے تو ہو، اس لیے اس کو چھوٹی گاڑی میں اس لیے گھومنا پڑتا ہے کسی کی نظر نہ لگے، اور بڑی لے لے تو سب کی آنکھیں لگ جاتی ہے، اور یہ کتنا بڑا دنیا دار ہے. خیر، لائیں گے لوگوں کو جلانے کے لیے انشاءاللہ. جی، تو ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اوپر کے درجے میں سفر کر لیا تو اسراف میں داخل ہے. خوب سمجھ لیجئے، اگر اوپر کے درجے میں سفر کرنے کا مقصد راحت حاصل کرنا ہے، اگر اوپر کے درجے میں سفر کرنے کا مقصد راحت حاصل کرنا ہے، مثلا گرمی کا موسم ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، تو پھر اس درجے میں سفر کرنا کوئی گناہ اور اسراف نہیں ہے. لیکن اگر اوپر کے درجے میں سفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ او ماشاءاللہ یہ تو بڑا دولت مند آدمی ہے، اور اگر نچلے والے سفر کروں گا تو کہتے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ دکھانے کے لیے ذرا بڑے درجے میں پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، قرضہ لے کر بڑے درجے میں سفر کرتے ہیں ایئر کنڈیشن کوچ میں اور وی آئی پی میں، تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا آدمی ہے. جی، بہت سے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب میں ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بڑا دولت مند آدمی ہے، تو پھر وہ اسراف اور ناجائز ہے اور نمائش میں داخل ہے. یہی تفصیل کپڑے اور کھانے پینے کے اندر ہے.
اللہ اکبر، کیا بات ہے، حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے کھول دی، ایک ایک چیز الگ الگ کر دیا، کتنا صاف صاف بتا دیا کیا فضول خرچی ہے، کیا فضول خرچی نہیں۔ اب دیکھو ہر شخص کی کشادگی الگ الگ ہے، اسی لیے تین درجے بتائے جو جائز کے۔ ایک تو رہائش تھا، آسائش تھا اور آرائش تھا، یہ تین درجے، تو ہر ایک کی جیسی کشادگی وہ ویسا استعمال کرے، یہ بتا دیا۔ کیونکہ ایک بالکل غریب طبقہ ہے نا، ایک میڈیم طبقہ ہے اور ایک تھوڑا اوپر والا طبقہ ہے، تو تین طبقے دنیا میں ہے، تو تینوں کو کس طریقے سے چلنا چاہیے، تو اس کی اپنی کشادگی وہ تین چیزوں میں بتا دی۔ جو اوپر کا طبقہ ہے اب وہ بالکل نیچے میں جائے گا تو یہ بالکل ٹھیک بھی نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں، تو میڈیم رہے تو ٹھیک ہے، اور میڈیم والا طبقہ میڈیم میں رہے، تو یہ بتائے، تو اس لیے فرمایا ہر شخص کی کشادگی الگ الگ ہے۔ اب وہ جو غریب بیچارہ ہے، اب وہ چاہے کہ میں بھی آسائش میں آ جاؤں، ہاں، آرائش میں آ جاؤ، تو اب وہ اگر آرائش میں جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کو یا تو قرضہ لینا پڑے گا یا اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ بہت غلط ہو جائے گی۔ اس لیے جو جہاں ہے جتنا اللہ دے تو وہ سمجھو ذرا۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوی کے نفقہ اور لباس میں کشادگی کے ساتھ خرچ کرے۔ دیکھو یہ درجات بتائے، تو اس میں تم کو اللہ نے جو دیا ہے اس طریقے سے بیوی کو رکھنا، لباس میں، کھانے پینے میں اور مکانات میں کشادگی کے ساتھ خرچ کرے۔ ہر آدمی کی کشادگی الگ الگ ہوتی ہے۔ میرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا، یعنی نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب ہے، اور نہ کوئی دوست ہے۔ اگر ایسا شخص اپنے گھر میں ایک بستر اور ایک رکابی اور ایک ڈونگا رکھ لے تو بس اس کے لیے برتن کافی ہے۔ یعنی ایک آدمی اکیلا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست احباب ہے، کوئی نہیں، اکیلا ہے، تو اب اکیلے کو کتنا چاہیے؟ تو فرمایا ایک گلاس ہو، ایک مٹکا ہو، ایک جگ ہو اور ایک پیالی ہو، اور اسی سے ایک اس کا برتن ہو، ہے نا، تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا تو بس اس کے لیے یہ برتن اور کافی ہے۔ اب اگر اور زیادہ برتن جمع کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ سوائے نمائش کے اور کچھ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں آگے پیچھے، ایک آدمی ہے جس کے دوست احباب ہیں تو وہ 2-4 برتن زیادہ رکھ سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کل میرے دوست احباب آئے تو میں 2-4 کپ رکھوں، 2-4 پلیٹیں رکھوں اور 2-3 قسم کے کھانے بنانے کے لیے، تو وہ اور بات، لیکن کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اگر وہ برتنوں کو بڑھا رہا ہے تو کیا ہے، نمائش کے اور کچھ نہیں ہوگا، ارے سمجھ رہے ہیں نا، اور اسراف ہوگا، اس کے لیے اسراف ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جس کے مہمان آتے ہیں، جس کے تعلقات وسیع ہے، جس کے ہاں ہر ہفتہ دعوت ہوتی ہے، سنا، جس کے عزیز و اقارب بہت زیادہ ہے، اور اس کی ضرورت و کشادگی کا معیار اور ہے، تو اب اس کی ضرورت اور کشادگی اور ہے۔ جیسے ایک آدمی تھا تو اس کی ضرورت اور کشادگی اتنا ہی برتن، اور ایک وہ ہے جس کے جاننے والے بہت ہے اور جس کے دوست احباب بہت ہے، جس کے یہاں مہمان بہت آتے ہیں، اور تو پھر اس کے لیے اس کی کشادگی کا معیار اور ہے۔ اب اگر ایسے شخص کے گھر میں بعض اوقات برتنوں کے 100 سیٹ بھی ہو یا 100 بستر بھی ہو، تب بھی ان میں سے ایک برتن اور ایک بستر بھی اسراف نہیں ہے، اسراف میں داخل نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو اس نے 50 پلیٹیں رکھ دیا ہے، ہو سکتا ہے ایک ساتھ میں 10-15 مہمان آ جائے تو صبح شام میں کام آ جائے اور اس سے زیادہ آ جائے، یا کسی کو ضرورت پڑ جائے، یہ نیتوں سے رکھ لو تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے کہ دیکھو کیا بہترین ہمیں بتایا، دیکھو کتنی دین ہے، ابھی نیتوں سے رکھوں گے تو یہ فضول بھی نہیں اور دین بنے گا، اور اس کو بغیر نیت کے رکھا تو کچھ ثواب نہیں، بیچ میں ہے۔ اس لیے فرمایا نیت کر کر کے
ایک ایک چیز کو رکھو. تو فرمایا اسراف میں اس لیے کہ سب اس کی ضرورت میں داخل ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی کا کشادگی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ جو بڑے بادشاہ تھے ان کا قصہ سن کر پھر اسی سے دلیل پکڑتے ہیں. سمجھے نا کہ ایسا رہنا چاہیے. سن رہے سب سناٹے میں آ گئے ہو. اسی سے دلیل پکڑتے کہ ایسا رہنا چاہیے. جن کا قصہ کیا ہے؟ جن کا قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ محل کی چھت پر گم رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے اس کو پکڑ کر پوچھا کہ رات کے وقت یہاں محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا. حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے بے وقوف، کم عقل، رات کے وقت محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے؟ اونٹ محل میں آئے گا کبھی؟ تجھے تو یہاں اونٹ کیسے ملے گا؟ تو اس آدمی نے حیرت سے پوچھا یہاں اونٹ نہیں مل سکتا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، تجھے یہاں محل کی چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر اس محل میں اونٹ نہیں مل سکتا اور اس محل میں اونٹ تلاش کرنے والا احمق ہے تو یہ بھی سمجھ لو، اس نے نصیحت کی اس پوائنٹ پر، کہا یہ بھی سمجھ لو کہ تم یہاں رہتے ہوئے خدا کو تلاش کر رہے ہو، تمہیں خدا بھی نہیں مل سکتا. نصیحت کے لیے کوئی پوائنٹ چاہیے نا. تو کیسا پوائنٹ سمجھایا کہ اچھا پھر تم خدا کو تلاش کرتے ہو تو خدا بھی یہاں نہیں مل سکتا. اگر میں احمق ہوں تو تم مجھ سے زیادہ تم احمق ہو. بس اس وقت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی. یہ ہدایت کی گھڑی ہوتی. اسی وقت ساری بادشاہت چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور روانہ ہوتے وقت سوچا کہ اب تو اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنی ہے، اس لیے صرف ایک تکیا اور ایک پیالہ ساتھ لے لیا تاکہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس پیالے میں پانی لے لیں گے اور سونے کی ضرورت پیش آئے گی تو زمین پر تکیا رکھ کر سو جائیں گے. جب کچھ آگے چلے تو دیکھا کہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور چلو بنا کر پانی پی رہا ہے. پیالہ لیا تھا تاکہ پانی پیئیں گے تو دیکھا کہ ایک دریا کنارے ایک آدمی چلو یعنی دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے پیالہ بن جاتا ہے نا، اور اسی سے پانی پی رہا ہے. تو آپ نے سوچا کہ یہ پیالہ میں نے اپنے ساتھ فضول لیا ہے، یہ کام تو ہاتھوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ پیالہ پھینک دیا اور آگے روانہ ہو گئے. کچھ اور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر سو رہا ہے. انہوں نے تو تکیا لیا تھا، پھر سوچا کہ یہ تکیا بھی میں نے فضول لیا ہے، تکیا تو اللہ تعالیٰ نے خود دے رکھا ہے، اس سے کام چلائیں گے. چنانچہ وہ تکیا بھی پھینک دیا. اب ایسے قصے کو سنیں گے تو ہم بھی پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں. چلو بس انشاءاللہ ابھی پورا نہیں ہوا، آگے اس پر نصیحت ہے، وہ کل بتائیں گے. آج اتنا ہی رہنے دو ورنہ وقت زیادہ چلا جائے گا. کل سیٹرڈے ہے، کل چھٹی ہو گیا، بھول گیا تھا. چلو پورا کر دوں پھر لمبا ہو جائے گا. غلبہ حال کی کیفیت قابل تقلید نہیں. چلو یہ نصیحت پوری کر دیتا ہوں، ابھی کل نہیں ہے نا، سب کو نیند نہیں آئے گی 2 دن تک. اس قصے کی وجہ سے بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھے نا، کہ پیالہ رکھنا بھی اسراف ہے اور تکیا رکھنا بھی اسراف ہے. سمجھے یہ ایسے قصوں کو سن کر. تو اللہ تعالی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے. آمین. وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھار کر چلے گئے، الگ الگ کر کے چلے. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے حالات کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر قیاس مت کرو. ایک تو اس وجہ سے کہ جو کیفیت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوئی وہ غلبہ حال کی کیفیت تھی، وہ قابل تقلید کیفیت نہیں تھی. اور غلبہ حال کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت طبیعت پر کسی بات کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اس حالت میں معذور ہو جاتا ہے. معذور ہونے کی وجہ سے اس کے حالات دوسرے کے لیے قابل تقلید نہیں ہوتے.
ہاں، قابل تقلید نہیں ہوتا، ہمارے لیے تو نبی نمونہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہمارے اور آپ کے لیے قابل تقلید نہیں، ورنہ دماغ میں بات جم جائے گی کہ تکیا بھی چھوڑو اور پیالہ بھی چھوڑو اور گھر بار بھی چھوڑو، بیوی بچے بھی چھوڑو، کیوں کہ خدا کو لینے جا رہا ہے۔ کہاں خدا ملے گا تجھے؟ وہ تو خدا کو ڈھونڈنے کے لیے محل چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں خدا کو لینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے گھر میں رہو اور خدا ملے گا، لیکن کیسے؟ نیتوں کو صحیح کرو، چھوڑو مت کسی چیز کو۔ چھوڑنے جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمارا ایمان نہیں بنا ہے۔ جی، بیوی کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس لیے کہ خدا اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ ان کا تو مل گیا، ان کو اس کے بغیر، ہمیں اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ یعنی بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، سامان بھی ہو، آرائش بھی ہو، سب کچھ ہو، تو پھر ہمیں خدا ملے گا۔ حالانکہ دین کا تقاضا نہیں، بلکہ غلبہ حال کی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پر طاری ہوئی تھی۔ چلو بس اتنا ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے بعض مرتبہ ہم بزرگوں کے بہت سارے ایسے ولیوں کے قصے سنتے ہیں، تو وہ قصے سننے کے بعد ہم بھی سوچتے ہیں کہ اب میرے کو بھی ایسا ہی رہنا ہے، ایسی میں تسبیحات پڑھوں گا اور اتنے ہزاروں مرتبہ ذکر کروں گا اور ایسے میں گھر میں رہوں گا، اور ایسے میں اب انہی کی نقل اتارنے جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، اور بعض اس کے پر اعتراض کرتے ہیں، تو وہ ان کو مان لیا، انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ نہیں، درمیانی راستہ شریعت کا راستہ ہے کہ انکار کیوں کرتے ہو کہ نہیں نہیں ایسی تھوڑی زندگی گزاری جاتی، انکار مت کرو، شریعت نے سب اجازت دی ہے۔ ہاں، تو ہمیں بہت سے لوگوں نے یہی بنا دیا تھا کہ بس یہ ہے کہ انسان دین والا یعنی کچھ نہ ہو اس کے پاس، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ نیت صحیح کرو، ہر چیز کو دین بناؤ، ہر چیز کو دین بناؤ۔ گھومنے بھی جاؤ اور اچھی سے اچھا جگہ جاؤ، شریعت کا دھیان رکھو، بے پردگی نہ ہو اور غلط نیت نہ ہو، اور اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اور جتنا اللہ نے پیسہ دیا اس میں سے خرچ کرو، قرضہ لے کر نہیں جانا، بس جاؤ۔ یہ ساری شرائط کے ساتھ، کیونکہ حکم نہیں ٹوٹا، اور انسان اپنی طبیعت کو بہلانے کے لیے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے۔ جی، تو یہ ساری شریعت کے حقوق کو دیکھے، صرف منع کر دینا یا نہیں، وہاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ اس نے دین کو سمجھا نہیں۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حکیم الامت تھے، وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک ایک چیز الگ الگ کر کے دے دیا تاکہ بعد آنے والے بات کو سمجھ سکے۔